16 سالہ فلسطینی لڑکی جینا الکسوانی اپنے گھر میں اپنے والد اور اپنے والد کے پاس آئے مہمان کے لیے کافی بنا رہی تھی کہ اچانک اسے باہر سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی اسے یوں لگا کہ جیسے اسرائیلی فوجی اس کے گھر کے داخلی دروازے پر موجود ہے۔ وہ اس صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے گھر کے داخلی دروازے پر گئی تو اسے وہاں اسرائیلی فوجیوں نے باہر آنے سے منع کیا اور کہا کہ گھر کے اندر ہی موجود رہو۔ جینا الکسوانی جیسے ہی پیچھے مڑی تو اسرائیلی فوجیوں نے اس پر ربڑ کی گولیاں برسا دی، جس سے 16 سالہ جینا الکسوانی شدید زخمی ہو گئی۔ ان ربڑ کی گولیوں کی وجہ سے جینا الکسوانی کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا، جبکہ اس کے پھیپھڑے شدید متاثر ہوئے۔ 15 دن تک جاری رہنے والی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوجیوں کی یہ ظلم و بربریت صرف جینا الکسوانی تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ ان 15 دنوں میں اسرائیلی فوجیوں نے 300 کے قریب فلسطینی شہید کیے، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کی اس ظلم و بربریت سے 1900 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے، جن میں جینا الکسوانی جیسے شدید زخمی بھی لاتعداد ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے ظلم و بربریت کی داستان رقم کرتے ہوئے نہ صرف ربڑ کی گولیاں استعمال کیں، بلکہ جدید طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے نہ صرف فلسطینیوں کی جانوں سے کھیلے بلکہ فلسطینیوں کی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ کے قریب فلسطینی بے گھر ہوئے اور 8 لاکھ کے قریب فلسطینی پینے کے پانی سے محروم ہوئے۔ 6 مئی 2021 سے شروع ہونے والی اس ظلم و بربریت کی داستان 21 مئی 2021 بروز جمعۃ المبارک تھمی۔ ان 15 دنوں میں رمضان المبارک کے آخری بابرکت ایام عید الفطر اور 3 جمعۃ المبارک بھی شامل ہیں۔ گو کہ 21 مئی کو اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی گئی، مگر یہ سیز فائر مستقل نہیں ہے۔ ہر 6 ماہ بعد، ہر سال بعد اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رقم کی جاتی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسانیت شرما جاتی ہے، مگر ان یہودیوں کے پیروکاروں کو نہ کبھی شرم آئی ہے اور نہ ہی آنی ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی مسلمانوں کو ستایا تھا اور اپنی شیطانی چالوں سے مسلمانوں کے خلاف صف آرا تھے۔ جب مسلمان مدینہ منورہ میں امن و سکون اور سلامتی سے رہ رہے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اب اپنی شیطانی چالوں سے دستبردار ہو جائیں؟ یہ کل پھر اپنی شیطانی چالوں اور حربوں سے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح لازمی اذیت دیں گے، چاہے وہ مسلمان فلسطین کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے، کیونکہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، اور ان وسائل اور ذرائع کو استعمال کرنے کے طریقے بھی، جو انہوں نے اس دنیا اور اس دنیا کے لوازمات سے حاصل کیے ہیں۔ یہودیوں کی اس ظلم و بربریت پر اب ان فلسطینی مسلمانوں کے 2 ارب کے قریب بھائیوں کا بھی احوال ملاحظہ کریں کہ جن کے بارے میں میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمان ایک شخص کی مثل ہیں کہ اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو تمام بدن میں درد ہوتا ہے، اور اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن تکلیف زدہ ہوتا ہے۔ یہ جسم واحد دنیا کی آبادی کا تقریباً 26% ہیں، مگر تعداد میں 2 ارب ہونے کے باوجود بھی فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر کمزور اور خاموش تماشائی بن نہیں رہے۔ سوشل میڈیا پر بیٹھے اسکالرز ان مظالم پر کبھی فوج کو للکارتے رہے تو کبھی حکمرانوں کو۔ لاہن تاہن کا یہ سلسلہ کاپی پیسٹ بھی ہوتا رہا اور واہ بھی ہوتی رہی، مگر یہودیوں کے ان مظالم پر فلسطینیوں کے لیے ایک فرد واحد نے اپنا فرض کیسے نبھایا اور کیا نبھایا، اس بارے میں نہ کسی کو کچھ پتہ ہے اور نہ کسی نے غور کیا۔ یقین مانیں کہ یہاں بھی سیاسی پسند و ناپسند پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی گئی
اور اسرائیلی مظالم پر شور مچایا گیا۔ فلسطینیوں پر ہونے والے ان 15 دنوں پر محیط مظالم پر ہماری تنقید کا محور فوج اور حکمران ہی رہے کہ جو کچھ کرنا ہے انہی نے کرنا ہے، اور ہم بحیثیت فرد واحد فلسطینی مسلمانوں کی ہر طرح کی امداد سے بری و ذمہ ہیں۔ اسی حوالے سے ان 15 دنوں مجھے ایک قابل اعتبار ذریعہ سے موبائل پر پیغام موصول ہوا کہ غزہ کے زخمی مسلمانوں کی امداد کے لیے ایک ایمبولنس کی ضرورت ہے، جس کی مالیت کروڑوں روپے ہے، تو اس ایمبولنس کی خریداری میں اپنا حصہ بھی ڈالیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اس میسج کے نیچے انٹرنیٹ لنکس، موبائل نمبرز اور بینک اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود تھے، یعنی کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی صورت میں نہ صرف انٹرنیٹ ویب سائٹ پر چیک کیا جا سکتا تھا، بلکہ ڈائریکٹ موبائل نمبر سے رابطہ کر کے شکوک و شبہات کو دور کر کے امداد کی جا سکتی تھی۔ یہ پیغام میں نے اپنے موبائل میں محفوظ سب نمبرز کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان سوشل میڈیا گروپس میں بھی بھیجا جن میں میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ ان دوستوں، عزیز و اقارب کو بھی بھیجا جو ان دنوں فلسطین کے معاملے میں روزانہ کی بنیاد پر تنقیدی پوسٹ شیئر کر کے اپنا فرض نبھا رہے تھے۔ مگر یقین مانیں کہ بہت کم لوگوں نے اس میسج پر توجہ دی، اور جنہوں نے توجہ دی انہوں نے اس امدادی کام کے سلسلہ میں بے اعتباری ظاہر کی، حالانکہ میں بتا چکا ہوں کہ شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اس پیغام کے نیچے سبھی لنکس موجود تھے جن تک رسائی آج کل کے اس دور میں ناممکن ہے اور نامشکل۔ فرد واحد کی ذمہ داری کے متعلق میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان حکمران ہے اور قیامت والے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یاد رہے کہ رعیت میں ایک فرد واحد کا جسم شامل ہے تو وہاں ہی مال و زر بھی کہ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب کے لیے غور و فکر کی گئی، اور نہ ہی طلب، کہ طلب ہی تو غور و فکر کا محور اور پیش خیمہ ہے، اور غور و فکر کی صلاحیت تو خیر کتاب سے دوری، لا یعنی باتوں اور فضول کاموں کی طرف رجحان اور اس سوشل میڈیا کے بے انتہا اور بے وقت استعمال نے ماند کرتی ہے کہ اب ذہن غور و فکر کا نہ طلبگار ہے اور نہ ہی اس صلاحیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر ظلم کو ظلم جاننے کی صلاحیت اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ کے ایک کونے خدرے میں زنگ آلودہ پڑی ہوئی ہے۔ اس زنگ آلودہ صلاحیت کو اگر استعمال کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ظلم اور بربریت پر ایک فرد واحد اور کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، مگر احتجاج کر سکتا ہے، اور احتجاج بھی بذریعہ بائیکاٹ، جو کفار کے لیے سب سے مہلک اور خطرناک ترین احتجاج ہے، کیونکہ میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ کفار کی اس جنت کے لوازمات یا آرام و آسائش دنیاوی دولت سے ہیں، اور یہ دولت یہ اپنی نت نئی اور بے انتہا مصنوعات کی فروغ سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ان مصنوعات کا استعمال ترک کر دے گا تو یقیناً کفار کی جنت کے لوازمات میں کمی آئے گی، وہ ایک بپھرے ہوئے ریچھ کی طرح مسلمانوں کے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے، بلکہ پاؤں چاٹنے لگیں گے، مگر اس کے لیے تمام مسلمانوں کو جسم واحد ہونا پڑے گا، اور وہ درد اپنے اندر شدت و حدت سے محسوس کرنا پڑے گا جس کا شکار ہزاروں میل دور بسنے والے مسلمان ہیں۔